اسپیشلی سال سے کم عمر بچے یا 2 سال سے کم عمر بچوں کو مدر کو کام کرنا ہے، موبائل دے دیں گی، چلو دیکھو بیٹھ کے اس کے اوپر، اور وہ پھر وہ عادت آگے چلتی جاتی ہے۔ موبائل فون کی وجہ سے بچوں کو دماغی امراض ہو رہے ہیں، ان کو سائیکولوجیکل مسئلے ہو رہے ہیں، ان کی نظر ویک ہو رہی ہے، ان کی پوری جنرل باڈی انکلوڈنگ گردے خراب ہو رہے ہیں۔ ہماری غذا میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، سالٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، پروسیسڈ میٹ کا استعمال بڑھ گیا، تیل چربی چکنائی والی چیزوں کا استعمال بڑھ گیا، تو یہ چیزیں چاکلیٹس ہو گئی، ان چیزوں کا استعمال بڑھ گیا۔ تو سالٹ کا استعمال، گوشت کا استعمال، چاکلیٹس اور دوسری چیزوں کا استعمال جو آکسیلیٹس پروڈیوس کرتی ہیں، اس کی وجہ سے پتھری زیادہ بنتی ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جن بچوں کے گردے متاثر ہوتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، اور ان میں جتنی بھی علامات بڑوں کی ہوتی ہیں گردے فیلئر کی، وہ ان میں بھی آتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے لیے زندگی رکھی ہے جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ موت کا پروانہ ہے، اب فیل ہو گئے تو آگے میری زندگی بچی نہیں ہے۔ اور دنیا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ انسان کو اتنی شعور دیا ہے کہ ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں جس کے ساتھ میں علاج بھی چلتا ہے اور انسان اپنی نارمل زندگی کے قریب ترین ہو سکے۔ یہ عالمی طور پہ ایک وبا کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے مرض، اور اس کی وجوہات میں شوگر کے مرض کا بڑھنا، بلڈ پریشر اور دیگر ایسی بیماریوں میں اضافہ ہے جو کہ گردے کا مرض کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو فیس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ وبا قابو میں نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ گردوں کے امراض ابتدائی بلکہ بہت آگے کے مراحل میں جا کر بھی خاموش ہوتے ہیں، ان میں مریض کو کوئی علامات نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ جن کا وزن زیادہ ہے وہ اپنی روٹی چاول ذرا کٹ ڈاؤن کریں، بھوک رکھ کے کھانے مت کھائیں، ٹھیک ہے۔ ایٹنگ آؤٹس 15 دن پہ ایک دفعہ کر سکتے ہیں، چیٹ میل کریں، چیٹ ڈے نہ منائیں، ٹھیک ہے۔ اور لیٹ نائٹ جتنے منچنگز ہیں اس کو زیادہ تر آپ اوائڈ کریں۔ میرا نام محمد رضا ہے، میں الائنس پوائنٹ فارما ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ الائنس پوائنٹ فارما پچھلے 12 سال میں نیفرولوجی سیگمنٹ میں کام کر رہی، اور ہمارے پاس کچھ یونیک مالیکولز ہیں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایڈیما پیشنٹ کے لیے میٹلازون کے اندر میٹزون ہے، جو فرسٹ ٹائم ان پاکستان الائنس فارما نے لانچ کری۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کی آکسیلیٹ پاؤڈر ہے جو کہ 15 گرام ساشے کے اندر، جو کہ فرسٹ رجسٹرڈ برانڈ ہے پاکستان کے اندر، جو الائنس فارما کا ایک بہت بڑا میڈل ہے۔ ہمارے پاس کون سے ڈاکٹر صاحب بچے کا گردہ ان کے امراض میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی کا 10 سے 15% حصہ، تقریباً 850 ملین افراد کسی نہ کسی گردے کی بیماری کا شکار ہے، اور روز بروز اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ عالمی طور پہ ایک وبا کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے مرض۔ اور اس کی وجوہات میں شوگر کے مرض کا بڑھنا، بلڈ پریشر اور دیگر ایسی بیماریوں میں اضافہ ہے جو کہ گردے کا مرض کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو فیس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ وبا قابو میں نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ گردوں کے امراض ابتدائی بلکہ بہت آگے کے مراحل میں جا کر بھی خاموش ہوتے ہیں، ان میں مریض کو کوئی علامات نہیں ہوتی۔ ایک اندازے کے مطابق بہت سے لوگوں کو اس وقت تک کوئی علامات نہیں ہوتی، کوئی تکلیف شروع نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے گردے کے 80 سے 90% جو فنکشن ہے، جو فیل ہے، وہ ختم نہ ہو جائے، تب تک کوئی علامات شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس مرض کا نہ بروقت تشخیص ہوتی ہے اور نہ علاج ہوتا ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے گردوں کے فیلئر کی صورت میں، اور پھر مریض کو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ اور یہ سب چیزیں ایڈوائز کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی صورتحال پوری دنیا میں جس طرح سے ہے اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 20 سے 22 ہزار گردوں کے فیلئر کے مریض، نئے مریض جو ہیں وہ ہر سال ان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مریض ہیں جن کو ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کو ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔
اور یہ دونوں مہنگے علاج ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ ان علاج کی غیر موجودگی کی وجہ سے یا افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم عوام میں اس چیز کی آگاہی پیدا کریں کہ وہ اپنے گردوں کی بیماری کے رسک کو سمجھیں اور اپنی گردوں کی صحت کی اور حفاظت کی ذمہ داری خود سنبھالیں. اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے کہ ہم عام عوام میں گردوں کی بیماری سے متعلق آگاہی پیدا کریں. اور ہمارے ماہرین جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کو اس بارے میں امید ہے کہ بہت مفید معلومات دیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ماہرین سے خطاب کی درخواست کریں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ پہ کر دیں اور آپس میں بلند آواز میں گفتگو سے پرہیز کریں. سب سے پہلے ہمارے ماہرین آپ سے مختصر خطاب کریں گے یہاں پہ کھڑے ہو کر، اور اپنے اپنے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے یا جس شعبے کے وہ ماہر ہیں اس کے بارے میں عام فہم زبان میں معلومات دیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر ایک پینل ڈسکشن کریں گے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سوالات کے جواب آپ کی فائل میں کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوگا، اس پر آپ سوالات لکھ کر رکھ سکتے ہیں. ہمارا اسٹاف آپ کی معاونت کرے گا اور سوال آپ سے کلیکٹ کر لے گا اور ہم یہاں وہ سوالات پوچھیں گے. زبانی سوالات کی یہاں پر آج ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. ایک اور ریکویسٹ ہے کہ انڈیویجول کیسز ڈسکس نہ کریں، سوالات ایسے ہوں جو عمومی نوعیت کے ہوں جن سے سب کو فائدہ ہو سکے. تو آپ کی تعاون کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بلاؤں گی ڈاکٹر آمنہ حامد کو، جو کہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں، اور وہ گردوں کے امراض کے رسک فیکٹرز اور اس کی تشخیص سے متعلق آپ سے کچھ بات چیت کریں گی. ڈاکٹر آمنہ حامد. السلام علیکم. آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ. آج کے ہمارے ایونٹ کا مقصد گردے کے امراض کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے، اور میں آج آپ لوگوں کو کرونک کڈنی ڈیزیز کے حوالے سے بتاؤں گی. گردے کے کام کرنے کی صلاحیت میں بتدریج کمی جب واقع ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم کرونک کڈنی ڈیزیز یا CKD کے طور پہ ریفر کرتے ہیں. CKD جیسے ڈاکٹر سونیا نے ابھی مینشن کیا ایک بہت تیزی سے بڑھتا ہوا مرض ہے جو تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے. مختلف اندازوں کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کو CKD لاحق ہے. پاکستان میں بھی اس کی شرح اسی نوعیت کی ہے جو کافی تشویشناک ہے. تقریباً 18 سے 20% افراد کو CKD کا مرض ایگزسٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی اس مرض کی ابتدائی علامات کچھ نہیں ہوتی، یہ بالکل ایک سائلنٹلی چل رہا ہوتا ہے، اور بائی دا ٹائم اس کی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے مرض کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہوتا ہے. CKD کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، مگر کچھ مخصوص گروپس ہیں جن کے اندر اس کے ہونے کا رسک زیادہ ہے. ان میں سب سے زیادہ کامن رسک فیکٹرز میں ذیابیطیز یعنی شوگر کا مرض اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں. 50% سے کے لگ بھگ لوگوں کو CKD ڈائبٹیز کی وجہ سے ہی لاحق ہوتا ہے، اور تقریباً 25% لوگوں کو اندر CKD کا کاز ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اس کے علاوہ موٹاپے کے شکار افراد، کچھ بیماریاں ہیں مخصوص جو کہ فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے خاندان میں اگر اس طرح کی کوئی بیماریاں ہیں تو وہ افراد ایٹ رسک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ غیر ضروری بہت ساری دواؤں کا استعمال جو کہ ان پرسکرائبڈ ہوتی ہیں لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں گردے ڈیمیج ہوتے ہیں، اور ان کا متواتر لانگ ٹرم استعمال گردے کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے. گردے کے اس مرض کو قابو میں کرنے کے لیے اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اس کی اگر اچھی احتیاط کی جائے، ارلی ڈائگنوسس ہو جائے اور بر وقت علاج شروع ہو تو CKD پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کی رفتار کو سلو بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو تمام لوگ جو ہائی رسک میں ہیں وہ خاص طور پہ اپنا باقاعدگی سے معائنہ کروائیں اور گردے کے فنکشن کی جانچ کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. بلڈ پریشر اور شوگر کا کنٹرول اس میں نہایت اہم ہے. اب
بہت ساری جدید دوائیں بھی ایسی آ چکی ہیں جو کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے کنٹرول کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو کہ نہ صرف ان امراض کے لیے مفید ہیں بلکہ گردے کے فنکشن کو بھی پروٹیکٹ کرنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ سو اس لیے ضروری ہے وہ تمام افراد جو ذیابیطیز یا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ اپنا باقاعدگی سے علاج کرائیں، تمام احتیاط جو ان کے معالج ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو فالو کریں، اور اپنے گردے کے فنکشن کی جانچ کے حوالے سے ان سے ڈسکشن کریں۔ اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے ہر مرض کے کنٹرول میں، اور اسی طرح سے ہمارے شوگر کے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے ساتھ گردے کے مرض کو کنٹرول کرنے میں۔ متوازن غذا کا استعمال کرنا، ورزش کرتے رہنا موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی غذا میں نمک کا محدود استعمال نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ گردے کے اوپر سے بھی دباؤ کو کم کرتا ہے اور گردے کے فنکشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کو مناسبت سے استعمال کرنا، ویل ہائیڈریٹڈ رہنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے معالج نے کسی وجہ سے آپ کے پانی کی لمیٹیشن بھی لگائی ہے تو اتنی مقدار میں پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ زیادتی بھی بہت بری ہو سکتی ہے اگر آپ کے گردے کا فنکشن وقت کے ساتھ خراب رہا۔ غیر ضروری دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ پین کلرز جو ہمارے یہاں بہت کامنلی ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے فارمیسی سے لے کے کوئی بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے پین کلرز ہیں جو کہ گردے کے فنکشن کو ڈیمیج کرتے ہیں، تو اس لیے دواؤں کا استعمال بھی بہت احتیاط کے ساتھ اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ اپنا ایک میڈیکل چیک اپ روٹین میں کرانا چاہیے، ہر شخص کو کرانا چاہیے، اور جو لوگ ہائی رسک کیٹیگری کے اندر ہیں ان کو روٹین میں اپنے ڈاکٹر سے اپنے گردے کے فنکشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کرنی چاہیے۔ سگریٹ نوشی انتہائی نقصان دہ ہے، سگریٹ تمباکو نوشی سے گریز کرنا چاہیے۔ تمباکو نوشی گردے میں خون کے بہاؤ کو بھی روکتی ہے اور CKD کو بڑھانے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ احتیاط ہی علاج سے بہتر ہے، تو اپنے گردوں کی حفاظت کیجیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اور تاکہ ہم اس بیماری کے اوپر قابو پا سکیں۔ معلومات انہوں نے فراہم کی کہ کس طرح سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنے رسک فیکٹر کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے جو کہ ان سب احتیاطوں کے باوجود اگر گردوں کے فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے تو ان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ ایک عادت بن گئی ہے لوگوں کی کہ جیسے ہی ڈاکٹر کے منہ سے ڈائلسس کا نام نکلتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس معاملے میں ہم اس موضوع پہ مفید معلومات حاصل کریں گے ڈاکٹر فاروق عمیر سے، جو کہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں آخر یونیورسٹی ہاسپٹل میں، اور آپ کو اس بارے میں آگاہی دیں گے۔ ڈاکٹر فاروق۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میری خواہش ہوگی کہ ہم لوگ اس پر بات کر سکیں، ڈسکریجنگ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی یہ بات، مگر میری جو گفتگو ہے اس کا زیادہ تر محور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گردے پہلے سے فیل ہو چکے ہیں، یا جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں مختلف تجویز دی ہیں، یا انہوں نے کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہو۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے لیے زندگی رکھی ہے جن کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہ موت کا پروانہ ہے، اب فیل ہو گئے تو آگے میری زندگی بچی نہیں ہے۔ دنیا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے کہ انسان کو اتنی شعور دیا ہے کہ ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں جس کے ساتھ میں علاج بھی چلتا ہے اور انسان اپنی نارمل زندگی کے قریب ترین ہو سکے۔ اس میں سوچتے ہوئے مختلف آپشن ہوتے ہیں، لوگوں کی لائف اسٹائل کو سوچتے ہوئے بھی ایسے ٹریٹمنٹ آپشن آ گئے ہیں جن کو اگر ہم فوکس کریں تو انسان خود سے طے کر سکتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے، نیفرولوجسٹ سے مشورہ کرے کہ بھئی میرے لیے کیا چیز بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جن کے گردے کمزوری کے قریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، فیلئر کے قریب ہوتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ڈائلسس کروا لیں، اور انسان یہ دیکھنے لگتا ہے کہ ڈائلسس کا مریض تو بالکل ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت سارے میں نے ایسے بھی جملے سنے کہ ڈائلسس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ مگر اگر وہ خود سے لوگوں سے آپس میں جو ڈائلسس کے مختلف مریض ہوں ان سے جا کر ملے اور ان کا انٹرویو کرے تو وہ دیکھے گا کہ جو ڈائلسس کروا رہے ہیں ان میں سے متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
خود ہمارے اپنے پیشنٹ پول میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صبح میں نوکری پر جانا پسند کرتے ہیں اور شام میں آ کر اپنا ڈائلسس کرا لیتے ہیں. تو ڈائلسس کے ساتھ بھی لوگ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اور ڈائلسس 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خون سے ڈائلسس کیا جاتا ہے جس میں آپ اسپتال میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں, 4 گھنٹے کے لیے ہم لٹاتے ہیں اور آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سب سے اہم بات یہ ہے, اس میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پین لیس پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم خون کی صفائی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا گردہ خود سے خون صاف کرتا ہے, وہ خود صاف نہیں کر سکتا ہے, تو ہمیں مشین کے ذریعے کرنا. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک اور ڈائلسس ہوتا ہے جو پیٹ میں پانی بھر کے کیا جاتا ہے. اس پروسیس کا یا اس پروسیجر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اسپتال آنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس میں کسی بجلی کا خرچ نہیں ہوتا. آپ کو طریقہ سکھا دیا جاتا ہے. اسپتال میں نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے ہمارا, وہ آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ پیٹ میں کس طرح سے پانی ڈالیں. دن میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہوتا ہے اور وہ پانی 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد نکال دیتے ہیں. اچھا, پانی ڈالنے کے لیے ہم شروع میں جب ڈائلسس شروع کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ میں چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں جس میں ہم ایک کیتھیٹر آپ کے نلکی آپ کے پیٹ میں لگا دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اسپتال آنے کی بار بار ضرورت کم ہو جاتی ہے اور آپ اپنا ٹریول بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے کام پر, آپ اپنی شاپنگ کے لیے دوسری مصروفیات میں بھی رہ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے زیادہ قریب ترین ہے. لوگوں کی کوالٹی آف لائف اس میں زیادہ اچھی رہتی ہے. ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں. ہماری پاکستان سوسائٹی آف نیفرولوجی بھی اس بات کو پسند کرتی ہے. جیسے کہ دنیا میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے, اس سے مریض کو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے, کوالٹی آف لائف اچھی ہوتی ہے, اسپتال کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ہی, جن لوگوں کا 4تھی منزل پر گھر ہے, جو بار بار اتر نہیں سکتے, بوڑھے والدین, لفٹ نہیں ہے اپارٹمنٹ میں, تو ان کو ایک پسندیدہ عمل لگتا ہے یہ کہ وہ پیریٹونیل ڈائلسس کے نام سے گھر پہ کر سکیں. اس پیریٹونیل ڈائلسس کی قسم کو CAPD کہتے ہیں, کنٹینیوس ایمبولیٹری پیریٹونیل ڈائلسس, جو کہ الحمدللہ پاکستان میں میسر ہے, کراچی میں میسر ہے. آغا خان اسپتال میں اس کے مریض آتے ہیں اور ہم سے مشورہ کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں تیسری قسم کے علاج کی طرف, جو کہ سب سے بہتر علاج سمجھا جاتا ہے, جو کہ ٹرانسپلانٹ کا علاج, یعنی کہ گردے کو تبدیل کر دیا جائے. تبدیل کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ جملہ ورڈ چونکہ ہماری نارمل لوگوں کی زبان پہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے الفاظ استعمال کیا. اصل میں گردہ تبدیل نہیں کرتے. گردہ ہم ایک انسان سے لے کر دوسرے انسان میں لگا دیتے ہیں. آپ کے جو پرانے گردے ہیں وہ ویسے کے ویسے آپ کے جسم میں موجود رہتے ہیں, الا یہ کہ کوئی خاص اسپیشل سچویشن ہو, ورنہ یہ کہ ہم ایک اضافی گردہ لگا دیتے ہیں. یہ گردہ لگانے سے پہلے ہم جس سے گردہ لیتے ہیں اس سے ایک تفصیلی بیٹری آف ٹیسٹ ہوتے ہیں, تفصیلی ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کی صحت کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں اور ان کی آگے کی زندگی میں ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. جب وہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں, سارے ڈاکٹروں سے مشورے سے ہم ان کا کلیئرنس حاصل کر لیں, اس کے بعد ہم ان کو داخل کرتے ہیں اور 5 دن صرف داخل رکھتے ہیں. گردے کی تبدیلی کا آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈسچارج دے دیتے ہیں. باقی ان کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ کلینک میں آ کر ملاقات کریں. ایسے لوگ جن کا دیکھا یہ گیا ہے جو کہ اپنے کسی ڈونر کو لے کر آئیں یا ڈونر سے گردہ لیں اور ہم ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیں, عمومی طور پر دنیا میں ان کا 19 سال سے 20 سال تک یہ گردہ اچھا چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں کڈنی ہاف لائف. تو لیونگ کڈنی ڈونیشن کی ہاف لائف جو ہے, جن کا جو زندہ ڈونر سے گردہ لیا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہے, ان کی عمومی طور پر اگر ساری چیزیں ٹھیک ہوں اور میچنگ اچھی ہو تو ہاف لائف جو کنسیڈر کی جاتی ہے 19 to 20 ایئرز ہے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں اور اب تو بہتر ہوتی جا رہی ہیں جب نئی ادویات کی وجہ سے یہ چیزیں اور اچھی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے گردے 25-30 سال تک اچھے چلتے رہتے ہیں. دوائیوں کی شروع میں دوائیوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں بتدریج کم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس 1-2 ٹرانسپلانٹ پیشنٹ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ہمارے, ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو موقع ہوگا تو ان سے ضرور ملاقات کیجیے گا. میرے خیال میں یہ 3 میجر آپشن ہمارے پاس کراچی میں اویلیبل بھی ہیں, پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اس کے معالج بھی موجود ہیں. تو اگر کسی کو اس کی مزید معلومات درکار ہو تو ہم سے کلینک میں ملاقات کر سکتے ہیں. شکریہ. قیمتی معلومات آپ نے ہم سے شیئر کی. اب جیسے ہم نے ذکر کیا کہ گردوں کی بیماری کا مرض ایک وبا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. مردوں میں, عورتوں میں, ہر طرح کے لوگوں میں, بوڑھوں میں اور بچوں میں بھی اس مرض کی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان میں بچوں کی امراض گردہ کی ماہر بھی موجود ہیں جو ہمیں اس سلسلے میں کچھ انفارمیشن دے گی. تو میں دعوت دوں گی ڈاکٹر وینا ٹریسا کو. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ڈاکٹر وینا ٹریسا ہے. جیسے ڈاکٹر سونیا نے میرا انٹروڈکشن کروایا, میں یہاں پہ بچوں کے گردوں کی ماہر امراض ہوں.
بچوں میں جو گردوں کے مسائل ہیں یا گردوں کے ڈیزیزز ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں. سب سے پہلے تو عام عوام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بچوں میں بھی گردے کے مسائل ہوتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بچے کا گردہ, یہ تو بڑوں کی بیماری ہے, یہ تو شوگر بلڈ پریشر سے ہوتی ہے, بچوں کا گردہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے کا گردہ خراب ہو گیا, یا ہائی بلڈ پریشر بھی اسپیشلی. تو مطلب لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ چھوٹے سے 1 سال کے بچے کو یا 6 مہینے کے بچے کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن ہے, ایسا ہوتا ہے. جن بچوں کے گردے متاثر ہوتے ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اور ان میں جتنی بھی علامات بڑوں کی ہوتی ہیں گردے فیلئر کی وہ ان میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہیں بچوں میں گردے کے امراض ہونے کی. تو پوری دنیا میں بھی یہی اسٹڈی ہے اور ہمارے پاکستان یا ایشیا کی پاپولیشن میں بھی یہی ہے کہ سب سے کامن ریزن ہے بناوٹی ڈیفیکٹ. حمل کے دوران جب گردہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت گردے کی بناوٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی. یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں, شروع میں اکثر بچوں میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی جس سے پیرنٹس اسے پک نہیں کرتے, اور جیسے ڈاکٹر سونیا اور باقی لوگوں نے بتایا کہ خاموش رہتا ہے اور پھر ایک دم جب گردہ ختم ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے تو پھر علامات آنی شروع ہوتی ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ پیدائشی ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو گردوں کے امراض ہیں اس کے اندر انفیکشن, بار بار جن بچوں کو پیشاب کے انفیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اگر ان کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے, ان کو پراپر اٹینشن نہ دی جائے, پراپر ڈاکٹر سے ان کے لیے علاج کے لیے رجوع نہ کیا جائے تو اینڈ ہوتا ہے گردہ فیلئر کے اندر. ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ, پتھری. یہ بھی لوگوں کے لیے بہت حیران کن بات ہوتی ہے کہ بچوں میں بھی پتھری ہوتی ہے. تو بچوں میں پتھری ہے اور بہت کامن ہے, اور اب جیسے جیسے زیادہ ڈائگنوسس ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں کہ بچوں میں پتھری کا مرض بہت زیادہ کامن ہے. پتھری کے جو علامات ہیں اس میں بھی جیسے بڑوں میں ہوتا ہے کہ فلینک پہ یا ادھر پیٹ میں درد وہ بتا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نہیں بتا سکتے. تو بڑی چھپی سی ایسی نان اسپیسیفک سی علامات ہوتی ہے, جیسے بچہ کھانا پینا چھوڑ دے گا, درد ہوگا تو obviously وہ روئے گا لیکن وہ پوائنٹ نہیں کر پائے گا کہ مجھے ایگزیکٹلی درد کہاں پہ ہو رہا ہے. تو کوئی بھی چینج ان ہیبٹ اگر پیرنٹس نوٹ کریں کہ بچہ جو ہے نا وہ بس چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہے یا اس سے کم کا بچہ ہے خواہ میں روئے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, اور اس کے لیے پراپر ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ جنرل فزیشینس کے پاس جاتے رہتے ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جنرل فزیشینس بھی پراپر ریفرل کافی دیر سے کرتے ہیں. تو یہ کہ پراپر ڈاکٹر بچوں کے ڈاکٹر کے پاس اپنے بچوں کے مسائل کے لیے جائیں. اب ہمارے پاس پورے پاکستان میں کراچی میں اچھے خاصے نمبرز ہیں جو بچوں کے خاص ڈاکٹر ہیں, تو ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بیماری ہوتی ہے جو بہت کامن ہے اور اس سے پیرنٹس گھبرا بہت جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ بچے کا جو جسم ہے نا وہ سوجنے شروع ہو جاتا ہے. ایک دم پہلے چہرے پہ سوجن آتی ہے اور پھر وہ پھیل کر پوری باڈی پہ چلی جاتی ہے, اور پیرنٹس بہت ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس بیماری کا نام ہے نیفروٹک سنڈروم. بہت کامن بیماری ہے, بچوں میں ہوتی ہے, اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا دوا کا ہم 3 ماہ کا یا 9 ماہ کا کورس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نارمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے, اور کچھ علامات میں بتانا چاہوں گی جو خاص بچوں میں گردوں کی بیماریوں سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے بڑوں میں ہوتا ہے گردہ فیلئر میں بچہ پیلا پیلا دکھنا لگے گا. ٹھیک ہے. اس کا نارمل ایکٹیویٹی میں وہ تھکا تھکا رہے گا, دوسرے بچوں کی طرح نہیں کھیلے گا, بیٹھنا پسند کرے گا, اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد بتا سکتا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی علامات ہیں جس کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے, اور وہ بہت لیٹ جا کے پک کرتے ہیں. تب تک جو ہے پھر اس بیماری کو ریورس کرنے والا پروسیس ختم یا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور ہمیں پھر آگے کی طرف ان کو ایڈوانس چیزوں کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا احتیاط ہو سکتی ہے. جب بچوں میں جتنی بھی گردے کی بیماریاں ہیں زیادہ تر جیسے میں نے بتایا پیدائشی ہیں, تو اس میں ماں باپ کا کوئی رول ہے نہیں ہے کہ وہ کچھ کر لیں اور وہ پریونٹ ہو سکے. وہ ہیں, وہ پیدائشی تھیں اور وہ آگے جا کے پروگریس کریں گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ماں باپ ارلی انٹروین کر کے اپنے بچوں کے گردوں کو بچا سکتے ہیں یا بیماریوں کو ہونے سے روک سکتے ہیں. جیسے ڈائریا بہت کامن ہے ہمارے پاپولیشن میں, ہر بچے کو ہوتا ہی ہوتا ہے ڈائریا بچوں کی ایج کے اندر. ٹھیک ہے. اس کو پراپرلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں, یا تو گھر میں ہوم ریمیڈیز کرتے رہتے ہیں یا غلط حکیم کے پاس چلے جائیں گے, اسٹور والے سے جا کے کوئی دوائی لے لیں گے. بچوں کی سچویشن کے اندر ایسا کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ان کے گردے ابھی بننے کے عمل میں ہیں.
उस दौरान में उनके अंदर पानी की कमी या कोई गलत दवाई, ऐसी दवाई जो गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे गुर्दे का काम मुतासिर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए कोशिश करें कि अप्रोप्रिएट डॉक्टर यानी बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। किसी भी किस्म का मसला हो, स्पेशली डायरिया, उनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। ORS पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पी सकते तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो ड्रिप लगाएं, क्योंकि उनके गुर्दे बड़ों के कंपैरिजन में जल्दी फेल हो जाते हैं डायरिया या डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, दूसरा पानी का इस्तेमाल अक्सर होता है, बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उन्हें पानी पीना है, पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं। तो आप लोगों का काम है उनको इनकरेज करना कि वो प्रॉपर वाटर इनटेक अपना रखें। पूरा दिन बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो पानी नहीं पी रहे होते, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे होते हैं, और बच्चे तो वैसे ही लापरवाह होते हैं। तो हर बच्चे को कितना पानी पीना है उसके वजन के हिसाब से होता है। जैसे 10 किलो का बच्चा है तो उसके लिए पानी मीन्स पानी, जूस, दूध, फ्रूट्स, हर चीज़, लिक्विड्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल दूं तो 10 किलो का बच्चा है तो उसको 4 ग्लास सब चीज़ लिक्विड्स मिला के उसका एक कह लेंगे नॉर्मल इनटेक होना चाहिए। अगर गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा बाहर रहता है, खेलता है, स्वेटिंग होती है, तो इससे भी बढ़ जाती है उसकी ज़रूरत। ठीक है, अच्छा, दूसरा कब्ज़ भी बहुत कॉमन रीज़न है हमारे पास बच्चों में यूरिन के इन्फेक्शन होने का। तो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंट रह जाती है। 2 दिन बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे होते, मदर्स को नहीं पता होता। ठीक है, तो इस बात पे भी खास ध्यान देना है कि कब्ज़ ना हो। ग़िज़ा बड़ों में तो है ही, बच्चों में और भी ज़्यादा है। लेज़ के चिप्स और वो डिफरेंट टाइप के जो हाई सॉल्ट वाले चिप्स होते हैं वो बच्चे दबा के खा रहे होते हैं, फास्ट फूड ले रहे होते हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। फिर जो है वो आपका कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें गुर्दे के लिए नुकसान है। इनका देखें, कभी कभी के लिए हर कोई यूज़ कर सकता है, बिकॉज ज़ाहिर है मज़े की चीज़ें हैं, बच्चों को क्यों आप दूर रखें, लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिटेड रखें। उनको हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और इनमें से सारे फूड ये वाले आइटम्स नहीं जो मैंने बताए, कोई 1 या 2 अलाउ करें। आप लोग नहीं अलाउ करेंगे, उनको आदत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स डाल देते हैं इनकी ऐसी चीज़ों की आदत पे, उनको डाल देते हैं, फिर वो बाद में छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं, जनरल हेल्थ के लिए भी और गुर्दों के लिए। बाकी इसके अलावा मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बड़ों में इतना नहीं है क्योंकि उनको जॉब पे भी जाना होता है, इनको उधर। बच्चों का क्या है, स्कूल जाना है, स्कूल में भी अक्सर चीज़ें मोबाइल पे, टैबलेट्स पे चल रही होती हैं, और घर में जितना टाइम वो होते हैं जान छुड़ाने के लिए उन्हें फ़ोन दे दिया जाता है, स्पेशली साल से कम उम्र बच्चे या 2 साल से कम उम्र बच्चों को। मदर को काम करना है, मोबाइल दे देंगी, चलो देखो बैठ के इसके ऊपर, और वो फिर वो आदत आगे चलती जाती है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों को दिमागी अमराज हो रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल मसले हो रहे हैं, उनकी नज़र वीक हो रही है, उनकी पूरी जनरल बॉडी इंक्लूडिंग गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो आज इस जगह पे जो है वो मैं ये ख़ास मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचाएं, मोबाइल के इस्तेमाल से उनको रोकें। ठीक है, शुरू में ही आदत ना डालें क्योंकि बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है उसे मोबाइल देना। तो शुरू में ही अगर आप रोक लेंगे, थोड़ी सी कुर्बानी दे देंगे, तो आपके बच्चे बच जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कीमती मालूमात आपने हमारे हाज़रीन तक आज पहुँचाई है। और सबसे आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर सैयद मोहम्मद नाजिम से कि वो हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर नाजिम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, और पथरी का जैसे डॉक्टर वीना ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा गुर्दों में जो कैंसर के अमराज हैं वो भी आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। ये डॉक्टर नाजिम का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। आइए उनसे कुछ मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर नाजिम। डॉक्टर सोनिया, जैसे डॉक्टर सोनिया ने बताया, मैं डॉक्टर नाजिम हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजिस्ट बेसिकली सर्जन्स होते हैं जो गुर्दे या पेशाब के निज़ाम से मुतल्लिक जो सर्जिकल तरीके से इलाज होता है उसको करते हैं। और अभी हमारे पैनलिस्ट ने पहले भी डिस्कस किया कि क्या क्या कॉमन मसाइल हैं गुर्दों की खराबी की वजूहात में या गुर्दों के मसाइल के हवाले से। तो जो कॉमनली गुर्दों के हवाले से हम लोग सर्जरीज करते हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन, जो एक कॉमन वजह है, वो है पथरी। दूसरे नंबर पे रसौली या कैंसर जिसको कहा जाता है गुर्दे की, उसके हवाले से हम लोग सर्जरीज करते हैं। और तीसरे मसले पर वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर गुर्दा खराबी की तरफ जा रहा हो और हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करें या उसकी हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें सर्जिकली, जैसे पेशाब की नाली का पैदाइशी तौर पर या किसी वजह से बाद में बंद हो जाना जिसको पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं।
چھوٹے بچوں میں اور اکثر ایڈلٹس میں بھی پیشاب جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں الٹا چڑھنا، ویزائکو یوریٹرک ریفلکس، یعنی پیشاب بجائے گردے سے نیچے مثانے میں آنے کے جب مثانے کا پریشر بڑھتا ہے تو وہ واپس گردے کی طرف جاتا ہے، اس سے گردے خراب ہوتے ہیں، تو اس کی ریکنسٹرکٹیو سرجری وغیرہ کا کرنا یہ بھی یورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. اور ایز اے سرجن جب کسی کو گردے کی پیوند کاری کی ضرورت ہو، گردے خراب ہو چکے ہوں اور کسی ہیلدی انسان کا ایک گردہ جو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ریسیپینٹ کو جن کو گردے فیل ہو چکے ہوں ان کو لگایا جائے تاکہ وہ ایک نارمل نیئر نارمل زندگی گزار سکیں ٹرانسپلانٹ کروا کے، تو یہ بھی ہم یورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو کامن سرجریز ہم کرتے ہیں وہ ہے پتھری کی وجوہات کی بنیاد پر گردے میں خرابی کا ہونا. اب پتھری کے بارے میں پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں، پتھری کا مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے. دیکھا یہ گیا ہے جو پاکستان سے یا اس ریجن سے اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ عام طور پر ہر 5 یا 6 میں سے ایک ایڈلٹ کو پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کی کامن وجوہات میں جو ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے جینیٹکس. جینیٹکس کا مطلب ہے موروثی طور پر جن کے خاندان میں پتھری کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو اکثر پتھری کا مسئلہ ان کے بھائی بہنوں میں، ان کے بچوں میں کامنلی پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی موروثی مسائل کو ہم بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی طرز زندگی کو میں تبدیلی لا کے، پانی کا استعمال زیادہ کر کے یا لائف اسٹائل میں تبدیلی کر کے اس کے رسک کو کم کر سکتے ہیں اور فریکوینسی کو، پتھر کے بار بار عمل کے بننے کو کم کر سکتے ہیں اور اس عمل کو سلو کر سکتے ہیں. دوسری جو بنیادی وجہ ہے پانی کی کمی، ایک میں نے عرض کیا، دوسری جو وجہ ہے وہ ہے ویسٹرنائز لائف اسٹائل، جو مغربی طرز زندگی ہو گئی ہے. پہلے لوگ پیدل چلا کرتے تھے، اب لوگ چلتے نہیں، ایکسرسائز کی کمی ہو گئی ہے. لوگ انٹرنل ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے رہتے ہیں، پیاس کم لگتی ہے، پانی کم پیتے ہیں. ہماری غذا میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، سالٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، پروسیسڈ میٹ کا استعمال بڑھ گیا، تیل چربی چکنائی والی چیزوں کا استعمال بڑھ گیا. تو یہ چیزیں چاکلیٹس ہو گئی، ان چیزوں کا استعمال بڑھ گیا. تو سالٹ کا استعمال، گوشت کا استعمال، چاکلیٹس اور دوسری چیزوں کا استعمال جو آکسیلیٹس پروڈیوس کرتی ہیں، اس کی وجہ سے پتھری زیادہ بنتی ہے. تو لہٰذا پتھری سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 2.5 سے 3 لیٹر 10 سے 12 گلاس شفاف لیکوڈز کا استعمال کیا جائے. کولڈ ڈرنک سے پرہیز کیا جائے. بہت زیادہ چائے کا استعمال بھی نقصان دہ ہے، تو 1 یا 2 گلاس، 1 یا 2 کپ سے زیادہ چائے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. گوشت کے استعمال کو ریسٹرکٹ کیا جائے. اسی طرح نٹس یا خشک میوے، ان کا زیادہ استعمال بھی پتھری بناتا ہے کیونکہ ان میں آکسیلیٹس پائے جاتے ہیں. اسی طرح سبزیوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کیا جائے یا ٹومیٹوز کا استعمال کیا جائے تو ان میں بھی آکسیلیٹ کی کافی مقدار ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کو بھی کم رکھا جائے. فروٹس آپ زیادہ استعمال کریں، فائبر والی چیزیں زیادہ استعمال کریں. لینٹلز یا دالیں استعمال کر سکتے ہیں. پولٹری اور فش کو بھی متوازن طریقے سے استعمال کریں تو بھی یہ پتھری کے مریضوں کے لیے یا پتھری سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. کچھ مسکنسیپشنز ہمارے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی چاول نہیں کھانا چاہیے، چاول سے وزن بڑھتا ہے، چاول سے شوگر والے مریضوں کے لیے اچھا نہیں، لیکن ڈائریکٹ براہ راست پتھری کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح ڈیری پروڈکٹس، دودھ، دہی، ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ پتھری کے حوالے سے پریونشن کی بات ہوئی. اگر سرجری کی ہم بات کریں، کچھ لوگوں کو پتھری ہو جاتی ہے جو کہ بڑی ہوتی ہے، جس کو آپ طرز زندگی کے ذریعے یا دوائیوں کے ذریعے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. سرجری بھی وقت کے ساتھ کافی ایڈوانس ہو چکی ہے، ماڈیفائی ہو گئی ہے. پہلے گردے کی پتھری وغیرہ کے لیے بڑے بڑے چیرے دیے جاتے تھے، 8-8 انچ 10-10 انچ کی چیرا لگا کر کے کاٹ کر کے پتھر کو نکالا جاتا تھا. اب پتھری کی ٹریٹمنٹ کے لیے منیملی انویزو پروسیجرز آ گئے ہیں. منیملی انویزو پروسیجرز میں بھی بڑی ورائٹی ہے. چھوٹی پتھری اگر گردے میں ہو 1.5 سینٹی میٹر یا 1 سینٹی میٹر سے چھوٹی ہو، فیوریبل لوکیشن میں ہو، یعنی ایسی لوکیشن میں جس میں سرجن یہ سمجھے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں یہ طریقہ کار کامیاب ہو سکتا ہے، تو شعاؤں کے ذریعے یا لیتھوٹرپسی کے ذریعے بغیر کٹ لگائے ہوئے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے پتھری کو ریزہ ریزہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیشاب میں خارج ہوتی ہے. بڑی پتھری ہو یا اگر کسی کے لیے یہ سمجھا جائے کہ اس میں لیتھوٹرپسی کا طریقہ کار، یہ آپ کا ماہر سرجن بتائے گا، مناسب نہیں ہے، تو بعض اوقات گردے میں ایک چھوٹا سا 7 ملی میٹر 8 ملی میٹر کا چیرا لگا کر کے کی ہول سرجری کے ذریعے، جس کو ڈرل کر کے آپ پتھری کو نکال سکتے ہیں، جس کو PCNL کہا جاتا ہے.
اور اگر پیشاب کی نالی میں یا گردے میں چھوٹی پتھری ہو تو بغیر کوئی کٹ لگائے ہوئے پیشاب کی نالی سے نیچے سے اوپر جا کے دوربین کے ذریعے گردے میں یا گردے کی نالی میں پتھر کو آپ توڑ کر کے اس کو نکال سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پتھری کے حوالے سے طریقہ علاج۔ دوسرے جو مسائل جن کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کینسر کا مسئلہ ہو گیا، تو گردے میں اگر کینسر ہو یا رسولی کی تشخیص ہو تو عام طور پر گردے کو پورا نکالنا پڑتا ہے، یا اگر گردے میں پتھری کسی ایسی جگہ پر ہو اس کا سائز چھوٹا ہو، 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر ہو، اور ایسی لوکیشن پر ہو جہاں پر آپ گردے کو بچا سکتے ہو، تو گردے کو بچا کے صرف کینسر زدہ حصے کو نکالا جاتا ہے اور گردے کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو پارشل نیفریکٹمی کہتے ہیں۔ وہ پورے گردے کو نکالنے کو آپ ریڈیکل نیفریکٹمی کہتے ہیں۔ اور گردے کو نکالنا یا گردے کی کینسر کے نکالنے کے طریقے میں بھی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے۔ اگین پہلے صرف چیرا لگا کر کے یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن اب ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ لیپروسکوپیکلی یا کی ہول سرجری کے ذریعے 3 یا 4 چھوٹے سوراخ کر کے گردے کو یا گردے کے رسولی کو نکال سکتے ہیں۔ اسی قسم کی کہ ریکنسٹرکٹیو پروسیجر جس میں یہ ہو کہ اگر گردے کی نالی تنگ ہو تو آپ اس میں گردے کی نالی کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تاکہ گردہ اپنا فنکشن صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے، اور سرجن اس پروسیجر کو کرتے ہیں جس کو پائلوپلاسٹی کہا جاتا ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جن لوگوں کا گردہ خراب ہو چکا ہو، فیل ہو چکا ہو، اور جو لوگ اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز پر ہوں، جن کو ڈائلیسس کی ضرورت ہو یا گردے کی پیوند کاری کے لیے ریکمینڈ کیا جائے، تو ٹرانسپلانٹ سرجنز، یورولوجسٹ ہم سرجری کرتے ہیں، اور اس میں بیسکلی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں پر ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے، ہمارے نیفرولوجسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں، اس کے علاوہ اینستھیٹسٹ کی ٹیم ہوتی ہے، ایمونولوجسٹ کی ٹیم ہوتی ہے، پیتھولوجسٹ کی ٹیم ہوتی ہے، اور سرجنز کی ٹیم ہوتی ہے جو ایک ہیلدی ڈونر سے ان کا گردہ نکال کر کے ایک بیمار فرد میں وہ گردہ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں یا پیوند کاری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری نیفرولوجسٹ کی جو کمپریہنسو کیئر ہوتی ہے وہ اس مریض کو لے کے چلتے ہیں، ان کو کچھ دوائیوں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گردہ بالکل ایک نارمل پرسن میں جس طرح کام سر انجام دیتا ہے اس طرح سے وہ کام کو سر انجام دے۔ تو یہ تھی بریف انٹروڈکشن، جو بریفلی میں نے آپ کو کچھ سرجری کے حوالے سے بتایا کہ یورولوجسٹ گردے کے امراض میں کس طریقے سے ہم لوگ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اگر اس بارے میں کوئی کوشچنز ہو تو ابھی ہم پینل ڈسکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، ہمارے ماہرین نے آپ کو بہت مفید معلومات اس بارے میں پہنچا دی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے کچھ کوشچنز ہیں تو ہم اگلے 15 سے 20 منٹ یہاں پہ اپنے پینلسٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کو جو فائلز دی گئی ہیں ان میں کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا ہے وائٹ کلر کا، آپ لوگ اس کے اوپر اپنا کوشچن لکھ کے ہمارے اسٹاف کو ہینڈ اوور کر دیں اور ہم آپ کے کوشچنس کو میری ریکویسٹ ہے جو کہ ہمارے پاس سینئر ڈائٹیشین کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور ہماری ٹیم کا بہت اہم حصہ ہے کہ وہ بھی کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم لوگوں کے کوشچنس لے سکیں۔ تھینک یو ڈاکٹر شرما۔ سو جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ گردے کے سب سے بڑا رسک فیکٹر گردے کی بیماریوں کا بلڈ پریشر اور شوگر ہے، تو اس کے لیے تو روٹین فالو اپ رہنا چاہیے۔ ٹیسٹ کے حوالے سے کریاٹینن وہ ٹیسٹ ہے جو گردے کے فنکشن کی جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گردہ کتنا کام کر رہا ہے اس کی ایک مارکر کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یورین ٹی آر پیشاب کی نوعیت کا ایک حد تک ہمیں اسکریننگ کی طرح سے کام کرتا ہے کہ پیشاب کس طرح کا بن رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کڈنیز کر کے کڈنی کی شکل کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی وظاہر صورت کیسے نظر آتی ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ رسک فیکٹرز کے اندر شوگر اور بلڈ پریشر کے علاوہ جن لوگوں کو پتھری کی بیماری رہتی ہے ان کے اندر بھی مسئلہ ہے، موٹاپے کا شکار لوگ جو سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر رسک آف کرونک ڈیزیز زیادہ ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہت ساری ڈفرینٹ دواؤں کے استعمال سے جو کہ اسپیشلی لانگ ٹرم یوز آف پین کلرز اس کی وجہ سے رسک بڑھتا جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کی بھی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ اور روٹین کے اندر اپنی یہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہم نے ابھی ذکر کیے اگر سال میں ایک دفعہ کرا لیے جائیں تو اس کی ابتدائی جانچ کے اندر مدد مل سکتی ہے۔ ارلی ڈائگنوسس ہونے کی صورت میں ٹائم سے علاج اگر شروع ہو جائے تو CKD پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے اور اس کی پروگریشن کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ جب ڈیزیز بہت بڑھ جاتی ہے، ایڈوانس ہو جاتی ہے، تب انفارچونیٹلی اس کو ریورس کرنے کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔
थैंक यू डॉक्टर अमला। एक सवाल भी हमारे पास आया और मैं आपसे शुरू करूंगी कि ये वो चिकन और एग वाला सवाल है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से गुर्दे की बीमारी होती है या गुर्दे की बीमारी हाई होने से ब्लड प्रेशर होता है? जैसे ये वाकई एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और इसके बीच में नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन सब आपस में ही इस ट्रायंगल में घूमते रहते हैं। सो इट वर्क्स बोथ वेज। बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से गुर्दे के ख़राब होते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर चल रहे हो तो उसका गुर्दे के ऊपर असर वाक़ई होता है, गुर्दे पे दबाव पड़ता है और गुर्दे का फंक्शन ख़राब होता जाता है। लेकिन हमारे गुर्दे भी पेशाब बनाने के अलावा उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के अंदर। सो बाज़ दफ़ा गुर्दे की बीमारी की इब्तदाई इलामत के तौर के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर नज़र आता है। सो अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा नया आपको पता चला है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी आपको गुर्दे की बीमारी के हवाले से सोचना चाहिए और उसकी जांच की जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जैसे कहा कि हाई ब्लड प्रेशर बाज़ दफ़ा सिर्फ पहली अलामत है कि गुर्दे के फंक्शन ख़राब हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अमला। डॉक्टर नाजिम, आपसे अगला सवाल है। एक तो ये किडनी स्टोन्स का आपने जिक्र किया और हम स्टोन बेल्ट में रहते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ है। इसमें एक डाइट में कैल्शियम के हवाले से अक्सर जिन लोगों को स्टोन होता है उनको कहा जाता है कि आप दूध पीना बंद कर दें। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा जो सबसे कॉमन सवाल है कि ऑप्टिमम वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, 12 ग्लास, 18 ग्लास, 16 ग्लास, इसके बारे में प्लीज़ आप ज़रा गाइड करें। शुक्रिया डॉक्टर सोनिया। अच्छा, इसमें यह है कि कैल्शियम जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है जिसको हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। और जो नेचुरल कैल्शियम है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में आमतौर पर ये कहा जाता है और ये स्टडीज से भी प्रूवन है कि अगर आप विद इन द लिमिट्स डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उससे स्टोन बनने में इजाफा नहीं होता है। ये आज से 40-50 साल पहले कहा जाता था कि बिल्कुल दूध बंद कर दिया जाए। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं अप टू 500 ml यानी 2 कप्स तक आप रोजाना ले सकते हैं। अलबत्ता जिन पेशेंट्स को स्टोन की शिकायत होती है हम उनको कहते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डरली पेशेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, हड्डियों की कमजोरी है, बुरबुरापन है और उनको कैल्शियम वगैरह के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप सप्लीमेंटल कैल्शियम को ना लें। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है पानी का, तो पानी के हवाले से कोई एब्सोल्यूट कट ऑफ नहीं है कि आप 8 गिलास पानी पिए या 18 गिलास पानी पिए। ये डिपेंड करता है कि आपका तर्ज जिंदगी कैसी है, आपका एक्सपोजर कैसा है। जाहिर सी बात है अगर कोई मजदूर है, धूप में रह रहे हैं, बहुत पसीना उनको निकल रहा है, तो मे भी उनके लिए तो 4-5 लीटर भी शायद कम हो। और अगर हम कोई ऑफिस जॉब कर रहे हैं, बहुत बाहर धूप में नहीं निकल रहे, पसीना नहीं निकल रहा, तो फिर उसमें 7-8 गिलास पानी भी काफी होता है। लेकिन हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग, ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में जाते हैं, जब आप मेजोरिटी से पूछें तो 3 या 4 गिलास से ज्यादा पानी का इंटेक किसी का नहीं होता, तो डेफिनेटली ये बहुत कम है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप पानी इतना पिए कि हर दफा आपको यूरिन शफाफ आए और 5 से 6 दफा दिन में यूरिन आए, तो वो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अगर आप धूप में हैं और आप 10 गिलास पानी पी रहे हैं और उसके बावजूद पेशाब डार्क कलर का आ रहा है, जलन के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको पानी की कमी है। तो पानी जनरली एक एडवाइस होती है कि 8 से 10 गिलास कम से कम पीना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आप बाहर कितना निकल रहे हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लू ये है कि 5 से 6 दफा आप वॉशरूम जाएं यूरिन करने के लिए, और शफाफ यूरिन, ट्रांसपेरेंट यूरिन पास होना चाहिए। डार्क कलर का, येलो कलर का यूरिन नहीं पास हो, क्योंकि पेशाब में जो मिनरल्स होते हैं या मादनियात होते हैं, जब आप पानी पीते हैं तो वो मिनरल्स जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते, वो मिनरल्स क्रिस्टल्स नहीं बनाते, वो पेशाब के जरिए फ्लश आउट होते रहते हैं। पानी कम पिएंगे तो वो मिनरल बेसिकली बाहर जाया होने के बजाय वो गुर्दे में सेडिमेंट करेंगे, जमा होंगे, क्रिस्टल्स बनाएंगे, और वो छोटे क्रिस्टल्स छोटी पथरी बनाते हैं और इवेंचुअली चल के बड़ी पथरी बना सकते हैं। स्टोन किस चीज का है? पहले तो ये देखना जरूरी है कि स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड स्टोन है, तो उस हिसाब से उसकी मॉडिफिकेशन होती है डाइट में। जैसे बात की प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट की ज्यादती, सॉल्ट की ज्यादती ज्यादातर ये कि जो हम ऊपर से छिड़क के डालते हैं ना, जैसे काला नमक भी है, चाट मसाला है,
ایون ہم کوئی پریزرویٹو سامان اٹھاتے ہیں جیسے فروزن آئٹمس، تو مارکیٹ کے اگر آپ اکارڈنگ دیکھیں، ہم کوئی شامی کباب بناتے ہیں 3 سے 4 دن کی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے. اگر ہم کوئی فروزن آئٹم اٹھائیں تو اس میں پریزرویٹوز ڈلتے ہیں جس میں کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں، تو وہ 1 منتھ کی ایکسپائری تک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم میں اوپر نیچے کی نمکیات کی زیادتی ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. پانی کے جیسے بات کی تو اپنے ساتھ ابھی آج ہم نے سب کو زیادہ تر یہی مشورہ دیا ہے کہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل کیری کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. پیاس لگنے کی صورت میں اس کا مطلب ہے 2% ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بازار نکلتے ہیں اور پانی کی بوتل کیری نہیں کرتے، پھر جو ملتا ہے جوس، کولڈ ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، ان کا استعمال کرتے ہیں اس کو بجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کا کام آپ نے کرنا ہے، احتیاط کریں. اوپر سے جو ہم آن دا جیسے کاؤنٹر ہم ملٹی وائٹامنس کی سپلیمنٹیشن یوز کرتے ہیں ایکسٹرا، خود سے یہ سوچ کے کہ ہمیں ضرورت ہے، وہ آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے حساب سے ہی استعمال کرنی ہے. ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ملٹی وائٹامنس کی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ کا سارا کھانا پینا نارمل ہے تو دیر از نو نیڈ کہ آپ اوپر سے سپلیمنٹس یوز کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کہ کوئی پروٹین سپلیمنٹس ہیں ان کا ایکسٹرا استعمال. بازار کے کھانوں میں بیف برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی بازار کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں تو وہ تیل کا بھی ضروری استعمال ہے. اب جیسے گھی بہت دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی گھی بند کر دیں، وزن بڑھا رہے ہیں، تو آپ کی اس میں ہدایتوں میں گھی بھی برا نہیں ہے. آپ نے میانہ روی میں چلنا ہے، ماڈریشن میں. کوشش کریں کہ جن کا وزن زیادہ ہے وہ اپنی روٹی چاول ذرا کٹ ڈاؤن کریں، بھوک رکھ کے کھانے مت کھائیں. ٹھیک ہے، ایٹنگ آؤٹس 15 دن پہ 1 دفعہ کر سکتے ہیں. چیٹ میل کریں، چیٹ ڈے نہ منائیں. ٹھیک ہے، اور لیٹ نائٹ جتنے منچنگز ہیں اس کو زیادہ تر آپ اوائڈ کریں، اسنیکس وغیرہ کو. ڈاکٹر بینا، یہ ایک سوال آیا ہے بچوں میں بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے کہ جو بچے 6 سال 7 سال یا اس سے بڑی عمر کے ہیں اور رات کو بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کیا یہ بھی گردے کی بیماری کی علامات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ایسا بھی ہے، لیکن اس میں سے ایک میجر حصہ وہ ہوتا ہے جو گردے کی بیماری نہیں لیکن خاندانی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم پیچھے سے ان کی ہسٹری لیں تو فادر مدر یا گرینڈ فادر گرینڈ مدر میں بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. زیادہ تر اس میں وہ ہوتے ہیں جن کی یہ والی جو پرابلم ہوتی ہے وہ صرف ان کے بیہیویئر چینجز سے، ان کی لائف اسٹائل کی ماڈیفکیشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے. 11 سے 12 سال تک بھی کچھ بچوں میں چلی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر ہم جو ہدایات دیتے ہیں ان کو پراپرلی فالو کیا جائے تو یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. انڈر لائن کوئی گردے کا مرض نہیں ہوتا، لیکن بہت اسمال پرسنٹیج بچوں کی وہ بھی ہے جن میں بیماری کی وجہ سے ایسی علامت آتی ہے، جس میں ڈائبٹیز ہے. بچوں میں شوگر کی بیماری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگین بات ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں میں شوگر کی بیماری بہت کم ہے. تو مے بی اٹس اے فرسٹ سمپٹم آف ہیونگ ڈائبٹیز کے پہلی علامت جو آپ کے سامنے آئی وہ یہ کہ بچہ رات میں بستر پہ پیشاب کر رہا ہے. اس کے علاوہ گردے میں بھی ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز انسیپیٹس. اس کے اندر گردے کے اندر پیشاب کو کانسنٹریٹ کرنے کی یا گاڑھا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، گردے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. نارملی ہمارا گردہ جتنا پانی فلٹر ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے اس کا ایک میجر پورشن ری ابزارب کر کے باڈی میں ڈال رہا ہوتا ہے. وہ جو صلاحیت ہے گردے کی وہ خراب ہو جاتی ہے اس بیماری میں، اور اس میں بھی پہلی علامت یہی آتی ہے کہ رات میں گردے میں جو ہے وہ بچے بستر پر پیشاب کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میجورٹی میں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، صرف یا تو خاندانی ہوتا ہے یا ان کی ہیبٹس بری چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن یہ گردے کی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر کو ضرور رجوع کرنا چاہیے اور ان سے ایک دفعہ اپنے بچے کو چیک اپ کروانا چاہیے. یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم یہاں انڈیویجول کوشچن ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ کریٹینن کا نارمل لیول کتنا ہوتا ہے، اور اگر کسی کا کریٹینن 10 سے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سو کریٹینن کا نارمل لیول کہنا ایک تھوڑا سا کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے. سو کریٹین کا تعلق ہماری جسامت سے، آپ کتنی بلکی آپ کی فزیک ہے. ایک لمبے چوڑے قد کاٹ کے شخص کے لیے، مسکولر شخص کے لیے شاید کریٹین اس کا تھوڑا نسبتاً زیادہ نظر آئے گا نسبتاً ایک پتلے دبلے شارٹ ہائٹ شارٹ اسٹیچر کے انسان کے لیے. سو آپ اگر لیب رپورٹس کبھی دیکھتے ہوں گے تو اس میں ایک بڑی وائڈ رینج لکھی ہوئی ہوتی ہے کریٹین کی، کوئی 0.8 سے لے کے 1.2 تک یا 0.6 سے لے کے 1.3 تک. سو کسی کے لیے 0.8 کا کریٹین نارمل ہے اور کسی کے لیے اس کے لیے 0.8 سے جب وہ 1.1 جاتا ہے تو وہ بڑھا ہوا کریٹین ہو جاتا ہے. لیکن اسی طرح سے کسی دوسرے کے لیے وہی 1.1 کا کریٹین جو ہے وہ نارمل ہے. لیکن ایک سیف
مطلب رینج کے حساب سے کہا جائے تو اس میں 1 سے کم کا کریاٹنین جو ہماری پاکستانی پاپولیشن ہے، جس قسم کی فزیک ہم لوگوں کی آن این ایوریج ہے، اس میں 1 یا 1 سے کم کا کریاٹنین عام طور پہ نارمل کے کیٹیگری کے اندر ہم رکھتے ہیں. 10 کا کریاٹنین یا اتنا تو 10 تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن 1 سے اوپر سے بڑھتا ہوا کریاٹنین پھر اگین گردے کی خرابی کی طرف، علامت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور پھر گردے کی بیماریوں کو مختلف سٹیجز میں ڈیوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا کریاٹنین نظر آتا ہے، وہ گردے کتنے فیصد کام کر رہے ہیں، اس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور ان کی اسٹیجنگ کرتے ہیں. سو 5، 10 یہ سارے کریاٹنین جو ہے وہ ایڈوانسڈ کڈنی ڈیزیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں گردے کا فنکشن لگ بھگ 10 سے کم ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر پھر ہم ریپلیسمنٹ تھراپیز کے حوالے سے بات کرنا بھی شروع کرتے ہیں، جس میں جیسے ڈاکٹر فاروق نے ڈسکس کیا تھا، ڈائلسس ہے، پیریٹونیل ڈائلسس ہے یا ٹرانسپلانٹ ہے. تھینک یو ڈاکٹر ناظم. آپ سے 2 سوالات ہیں. ایک تو پوچھا گیا ہے کہ کس نوعیت کی اور کس طرح کی پتھری پہ سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے اور کس نوعیت کی پتھری کو صرف دوائیوں کے ذریعے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ کسی کو کڈنی کے کینسر کی وجہ سے یا کوئی اپنا کڈنی کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے تو وہ ایک کڈنی کے ساتھ ہیلدی لائف گزار سکتا ہے یا نہیں؟ جو پہلے پتھری والے سوال کا میں جواب دوں. دیکھیے پتھری جو ہے وہ عام طور پہ گردے میں بنتی ہے اور گردے سے پھر وہ نکل کے جو یوریٹر یا انٹرنل جو اندرونی نالی ہے پیشاب کی، جس کو یوریٹر کہا جاتا ہے، اس میں آ سکتی ہے اور وہاں سے پھر مثانے میں آتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پتھری جب مریض ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، ان کو کیا علامات ہو رہی ہیں، ان کے ٹیسٹ کیا ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو عام طور پر ہم کچھ بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں، جیسے کریاٹینن کی انہوں نے بات کی، کریاٹینن کتنا ہے، گردے کے فنکشن میں خرابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور پتھری کے لیے جو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عام طور پر سی ٹی اسکین ہوتا ہے، کیونکہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ بیسکلی اس کو کثیر الجہتی یا 3 ڈائمینشنل ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ آپ کو ایکیوریٹ لوکیشن بتاتا ہے کہ پتھر ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہے، اس کا سائز ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہے. اگر کسی پیشنٹ کو کوئی چھوٹا پتھر ہے، لیٹ سے 5-6 ملی میٹر کا، تو گردے کے اندر کافی سارے 8 سے 12 چھوٹے خانے ہوتے ہیں جن کو مائنر کیلیکس کہتے ہیں. اگر یہ پتھر ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو کوئی علامات مریض کو نہیں دے رہا ہے اور مریض نے کسی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا، اس میں تشخیص ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا پتھر کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، تو عام طور پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سرجری کی، کسی لیتھوٹرپسی کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اگین پانی زیادہ پئیں، اپنے طرز زندگی کو بہتر کریں. اگر پانی کم پی رہے ہیں، اگر ویسٹرنائز ڈائٹ زیادہ لے رہے ہیں، سالٹ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، نٹس زیادہ لے رہے ہیں، گوشت زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس کو آپ کنٹرول کریں. اور پھر ہم اس اسٹون پہ نظر رکھتے ہیں، یا واچفل ویٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں. البتہ یہی پتھر، یہ جو 6 ملی میٹر 7 ملی میٹر کے پتھر کی میں نے بات کی، اگر یہ گر جاتا ہے اور یوریٹر میں یا نالی میں آ جاتا ہے اور مریض کو کافی تکلیف دیتا ہے، مریض بار بار اس کو درد کم کرنے کے لیے انجیکشنز کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایمرجنسی کا وزٹ کرنا پڑ رہا ہے، بخار اس کو ہو رہا ہے، یا کریاٹین خرابی کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہی 6 یا 7 ملی میٹر کی پتھری کے لیے آپ کو اس کو یوریٹراسکوپی کر کے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے جا کے پتھر کو نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو کوئی ایبسولوٹ کٹ آف نہیں ہے کہ اس سائز کا پتھر ہوگا تو پھر آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور اس کے سائز کے پتھر پہ ٹریٹ نہیں کرنا. البتہ یوریٹر میں اگر مریض کے علامات سمجھ آتی ہے دوائیوں کے ساتھ اور اسٹون 5 ملی میٹر یا اس سے چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم عام طور پر دوائیاں دیتے ہیں جو یوریٹر کو ڈائلیٹ کرتی ہیں اور پتھر کے اخراج میں آسانی کرتی ہیں، اور عام طور پر 2 سے 3 ہفتے ہم ویٹ کرنے کا کہتے ہیں اگر مریض کو درد نہیں ہو رہا یا کوئی اور علامات نہیں ہو رہی. تو اس میں پتھری کے حوالے سے اپنے مالج سے، اپنے سرجن سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. پراپر ایویلویشن کا ہونا، سی ٹی اسکین کا ہونا، باقی ٹیسٹ کا ہونا وہ ضروری ہوتا ہے. جہاں تک دوسرا سوال کیا گیا کہ اگر کسی پیشنٹ کا ایک گردہ کسی وجہ سے نکل جائے، کینسر کی وجہ سے نکال دیا جائے، یا اگر وہ ڈونیٹ کر دیں، تو دیکھیں اگر پیشنٹ ہیلتھی، اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر مریض کو پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر ہے بھی اور بلڈ پریشر شوگر کو اچھے سے کنٹرول میں رکھا جائے، مریض اپنا وزن نہ بڑھائے، مریض کا وزن اگر مناسب ہے، اگر آگے موٹاپے کی طرف نہیں ہو جاتے ہیں، پانی کا اچھا استعمال کرتے ہیں، ہیلدی لائف اسٹائل کرتے ہیں، جو نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے اس سے گریز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں،
تو ایک گردے کے ساتھ بھی بالکل مناسب زندگی گزاری جا سکتی ہے اگر اس کو بہت خیال سے رکھا جائے. تو آپ ایک نارمل لائف سٹائل کے ساتھ اور ایک جس کو نیچرل جس کو کہتے ہیں جس طرح پاکستان میں ایوریج لائف ہے 60-70 سال, ایک گردے کے ساتھ بھی بالکل نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے. ایک سوال پانی کے حوالے سے بار بار آ رہا ہے. ڈاکٹر ناظم نے پانی کی منیمم ریکوائرمنٹ کا تو ذکر کیا تھا کہ کتنا پانی پینا انسان کے انوائرمنٹ کے حساب سے, اور پیشاب کا رنگ شفاف ہونا چاہیے. 2-3 سوال میرے پاس آئے کہ کتنا زیادہ سے زیادہ پانی, مطلب میکسیمم لمٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اس کا جواب میں ہی دے دیتی ہوں کہ اگر آپ کے گردے 100% ہیلدی ہیں تو آپ جتنا میکسیمم پانی جتنا بھی پینا چاہیں وہ آپ پی سکتے ہیں. آپ کے گردوں پہ پریشر نہیں پڑے گا, آپ کو بس ہر آدھے گھنٹے میں باتھ روم جانا پڑے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ گردے کے مرض کا شکار ہیں اور آپ کے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت نارمل سے کم ہے تو زیادہ پانی پینے کے مضر اثرات ہو سکتے ہیں. فرح, آپ سے اگلا سوال ہے کہ سر ہم ابھی کوشچن پلیز نہیں لے رہے, ابھی ہمارے پاس کافی کوشچنز ہیں یہاں پر. یہ ابھی آپ کے سوال کو ہم نوٹ کرتے ہیں, آپ لکھ دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. فرح, کسی نے پوچھا ہے کہ کیبج جوس پی سکتا ہوں میں CKD پیشنٹ ہوں. اور دوسرا سوال یہ کہ جو لوگ ڈائلیسس کرواتے ہیں, کسی نے لکھا ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو ڈائلیسس نہیں ہوتا, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. تو ٹوائس یا تھرائس جو لوگ ڈائلیسس کراتے ہیں ان کے لیے جنرل ڈائٹری گائیڈ لائن آپ کیا دیتے ہیں؟ اچھا, کیبج جوس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے دانت ہیں آپ ان کا استعمال کریں اور ہر چیز چبا کے کھائیں, ٹھیک ہے. جوس وغیرہ ان سب سے آپ نے گریز ہی کرنا ہے, چاہے وہ فریش ہو چاہے وہ آپ کا بازار کا ہو, ٹھیک ہے. ڈائلیسس کی جو پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایک چیز کا صرف ڈفرینس یہ آتا ہے کہ جن کے ڈائلیسس پہ جب تک نہیں جاتے تھوڑا سا پروٹین ہم مانیٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ گوشت والی اشیاء ہے, ٹھیک ہے, یا دال سبزی وغیرہ وہ تھوڑی لمیٹیشن میں دیتے ہیں. ڈائلیسس کے مریضوں میں گوشت والی اشیاء جیسے کہ مرغی مچھلی وغیرہ ان کا ہم 50% ان کی ڈائٹ میں پارٹ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کے دن کے 3 کھانے بڑے ہیں, بریک فاسٹ لنچ ڈنر, تو اس میں کم از کم بھی وہ یہ گوشت والی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں. 2-3 نمکیات ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اوپر نیچے ہوں تو اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں, جس میں ایک پوٹیشیم ہے جو زیادہ تر سبزی اور پھلوں میں ہوتا ہے. اگر وہ آپ کا کسی ایک نارمل رینج سے زیادہ ہو تو اس کی ہدایت, اس کی لسٹ ایک دی جاتی ہے کہ آپ جس میں کم ہے وہ آپ روز کھا سکتے ہیں, جس میں زیادہ ہے وہ ہفتے میں کس طریقے سے لے سکتے ہیں. ڈائلیسس والوں کے لیے بہت زیادہ پابندی نہیں ہوتی